پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ٹی 20 فارمیٹ میں اوپننگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ باہمی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اب پاکستان کی کون سی جوڑی نیوزی لینڈ کے خلاف آپ کو اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دے گی، جبکہ عثمان خان کا بیٹنگ نمبر کیا ہوگا اور دیگر معلومات بھی اس رپورٹ کا حصہ ہیں، اور پاکستان کی جو بیٹنگ آرڈر ہے اب کس حالات میں آپ کے سامنے آ رہا ہے، یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور سب سے پہلے تو سلیکشن کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ آج پاکستان کرکٹ ٹیم کا 18 رکنی اسکواڈ اس کا اعلان ہونا تھا، لیکن آرمی چیف کی طرف سے جو پاکستان ٹیم کے پلیئرز کو آج افطار پارٹی دی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے ایک دن کے لیے پاکستان ٹیم کا اعلان مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب اگلے دن یعنی کہ آج کے بعد کل 9 اپریل کو پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سلیکشن کمیٹی کے جو تمام ممبران ہیں وہ پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کے 18 رکنی اسکواڈ کا اعلان کریں گے۔ باہمی مشاورت کے بعد حتمی اسکواڈ مرتب ہو چکا ہے، لیکن صرف اعلان میں تاخیر کی گئی ہے۔ اور آج اہم اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے دیے جانے والے افطار پارٹی میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر محمد رضوان شرکت نہیں کر رہے۔ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے سعودی عرب میں موجود ہیں، وہاں چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شاہین شاہ افریدی جو کہ کسی وجہ سے پاکستان کرکٹ ٹیم کا کیمپ چھوڑ کر گئے تھے، آج انہیں ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لازمی طور پر آرمی چیف کی جانب سے دی جانے والی افطار پارٹی میں شرکت کریں۔ تو یہ ہے، اب اس کے حوالے سے باقی تفصیلات آپ سے کیا شیئر کروں کہ یہ افطار پارٹی کیوں دی جا رہی ہے، پاکستان کے پلیئرز کو فوج کے ساتھ کیوں ایک بار پھر جوائنٹ سیشن کرایا جا رہا ہے، یہ اس کی جو پس پردہ کہانیاں اور بھی بہت ہیں، لیکن بہرحال ہمیں کرکٹ کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ اب کرکٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے خود اب اوپننگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ گزشتہ دورہ نیوزی لینڈ میں ایز اے نمبر 3 بیٹسمین کھیلے تھے اور اچھے رزلٹ دیے تھے۔ پہلی تینوں اننگز میں 50+ اننگز کھیلی، آخری 2 اننگز میں 20 سے کم اسکور پر آؤٹ ہوئے تھے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر 2023 سے اب تک ان کی اوپننگ پوزیشن پر کارکردگی دیکھیں تو 4 اننگز کھیلی ہیں، ان میں صرف ایک بار وہ بڑی پرفارمنس ضرور دے سکے ہیں، جو 101 رن کی شاندار سنچری تھی جو کہ نیوزی لینڈ کے خلاف بنائی تھی 58 گیندوں پر۔ اس کے علاوہ دیگر 3 اننگز میں وہ 20 سے کم اسکور پر آؤٹ ہوئے، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان کی صورتحال رہی ہے۔ اوپننگ میں 7 گیندوں پر 9 رنز کیے، اگلے میچ میں 58 گیندوں پر 101 رن کیے، ناٹ آؤٹ رہے، پھر 6 گیندوں پر 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اگلے میچ میں بیٹنگ نہیں آئی تھی، جبکہ آخری جو میچ تھا ایز اے اوپنر اس میں 18 گیندوں پر 19 رنز کر سکے تھے، اور یہ تمام کے تمام میچز نیوزی لینڈ کے خلاف تھے۔ اور اس کے بعد جو نمبر 3 پوزیشن پر بیٹنگ کی ہے وہ بھی تمام کے تمام میچز نیوزی لینڈ کے خلاف تھے۔ البتہ نمبر 3 پر وہ نیوزی لینڈ میں کھیلے ہیں اور ایز اے اوپنر پاکستان کی سرزمین پر کھیلے ہیں، اور نمبر 3 پر 35 گیندوں پر 57 رنز کیے پہلے میچ میں، اگلے میچ میں 43 گیندوں پر 66 رنز کیے، پھر 37 گیندوں پر 58 رنز کیے، آخری 2 میچز میں 19 اور 13 رن کر سکے تھے۔ تو یہ ان کی مجموعی کارکردگی ہے۔ اگر بابر اعظم کی کارکردگی دیکھیں ایز اے اوپنر یا نمبر 3 پوزیشن پر، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ نمبر 3 پر پوزیشن کی جو کارکردگی ہے 2023 سے اب تک وہ بہتر رہی ہے، اور اسٹرائک ریٹ بھی بہتر رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ایز اے اوپنر ان کا اسٹرائک ریٹ 142 تھا، 146 کا اسٹرائک ریٹ کیا نمبر 3 پہ، اور ایز اے اوپنر جو ہے وہ 16 چوکے اور 3 چھکے لگا سکے تھے، جبکہ نمبر 3 پوزیشن پر 6 چھکے اور 24 چوکے لگائے ہیں۔ تو اوورآل ان کی کارکردگی میں بہتری آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپننگ کون کرے گا۔ اس کے حوالے سے جو بابر اعظم نے نام دیا ہے وہ ہے محمد رضوان اور سیم ایوب کا۔ یہ وہ جوڑی ہے جو کہ آپ کو نیوزی لینڈ کے ٹور میں شاہین شاہ افریدی کی قیادت میں بھی اوپننگ کرتے ہوئے دکھائی دی تھی، یعنی کہ بابر اعظم کو اب اس حوالے سے قائل کیا گیا ہے کہ وہ اوپننگ کے بجائے 1 ڈاؤن پوزیشن پر کھیلیں، سیم ایوب کو اور محمد رضوان کو موقع دیں۔ محمد رضوان کی کارکردگی گو کہ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے، خاص طور پر PSL 2024 میں ایز اے اوپنر، لیکن اوورآل ان کے نتائج بڑے شاندار رہے ہیں۔ ایون کہ اگر آپ اس کا موازنہ کریں جب 2021 سے جب سے محمد رضوان نے اوپننگ شروع کی ہے بابر اعظم سے، تو بابر اعظم سے کئی گنا بہتر دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی بابر اعظم کی ایوریج 34 رن فی اننگز ہے ایز اے اوپنر، جبکہ محمد رضوان کی لگ بھگ 57 رنز فی اننگز ان کی ایوریج ہے۔ 128 کا اسٹرائک ریٹ ہے بابر اعظم کا، اور 130 کا اسٹرائک ریٹ رہا ایز اے اوپنر محمد رضوان کا۔ بابر اعظم نے گو کہ 3 سنچریاں بنائی ہیں اور 11 ففٹیاں، جبکہ اس کے مقابلے میں رضوان نے 1 سنچری اور 25 ففٹیاں بنائیں۔
اور چھکے چوکوں میں واضح طور پر فرق ہے۔ بابر اعظم نے 27 چھکے لگائے جبکہ 76 چھکے لگائے محمد رضوان نے، اور اوورآل دیکھا جائے تو زیادہ بہتر رزلٹس ہیں۔ اور 2021 سے 2 ہی اوپنر ہیں پوری دنیا میں جنہوں نے 1500 رنز کا ہندسہ عبور کیا ہے ایز اے اوپنر، تو یہ دونوں ہی اوپنر ہیں جن میں محمد رضوان واحد کھلاڑی ہیں جو کہ 2000 رنز کا سنگ میل عبور کرنے میں کامیاب رہے، 2668 رنز بنائے، اور اس کے مقابلے میں یا اس کے بعد بابر اعظم نے 1607 رنز کیے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو محمد رضوان کو ایز اے اوپنر کنٹینیو کرنا بھی ایک اچھا فیصلہ اس لیے ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا کے تمام کھلاڑیوں سے ایز اے اوپنر آگے جا رہے ہیں، دنیا کے واحد کھلاڑی ہیں جو کہ اس عرصے میں سب سے زیادہ 50 پلس اننگز کھیل چکے ہیں، سب سے زیادہ چھکے 76 لگا چکے ہیں، اور سب سے زیادہ رنز کر چکے ہیں، سب سے زیادہ ایوریج ان کی ہے۔ تو اس لیے میرے خیال میں بابر اعظم کا پیچھے ہٹنا اور محمد رضوان کو اوپننگ کرانا میرے خیال میں اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ سیم ایوب جو کہ پاکستان سپر لیگ میں تو اپنے چند اچھے سٹروکس دکھا کر، یا دورہ نیوزی لینڈ کا جو پہلا میچ کھیلا تھا اس میں بھی چند اچھے سٹروکس دکھا کر کسی حد تک شائقین کرکٹ کو خوش کرنے میں کامیاب رہے تھے، لیکن ان کی اننگز بڑی نہیں ہوتی ہے۔ اگر نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز شروع ہو رہی ہے، 5 T20 میچز ہیں، اس میں اگر انہیں مکمل موقع ملتا ہے اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ناکام ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پھر سیم ایوب کا چیپٹر ایز اے اوپنر جو ہے وہ کلوز ہو جائے گا، کیونکہ بہت مواقع مل چکے ہیں، 8 میچز مل چکے ہیں ایز اے اوپنر، ابھی تک کوئی 50 نہیں کر سکے ہیں۔ ایون کہ افغانستان کے خلاف جو شارجہ میں سیریز کھیلی گئی تھی اس میں بری طرح ناکام ہوئے تھے، اس کے مقابلے میں یا سیم ایوب کو موقع دینے کے لیے ایک ایسی اوپننگ جوڑی کو توڑا جا رہا ہے جو کہ دنیا کی کامیاب ترین جوڑی ہے ایوریج میں، گو کہ رن ریٹ کے اعتبار سے تھوڑی سی پیچھے ہے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا پیچھے نہیں ہے۔ اس کا موازنہ میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں۔ اصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارے شائقین کرکٹ جب ہماری ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے ہر گیند پہ چوکا چھکا آنا چاہیے، اور جب حریف ٹیم بیٹنگ کر رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے بولر نے چوکا کیوں کھایا۔ تو یہ سوچ کا، یہ دیکھیں لائلٹی ہوتی ہے اپنی ٹیم سے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری ٹیم زیادہ بہتر کھیلے، تو اس لیے ایک سوچ کا فرق آ جاتا ہے۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو اسٹرائک ریٹ کے اعتبار سے اتنی بری کارکردگی محمد رضوان یا بابر اعظم کی جوڑی کی نہیں ہے جتنا کہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پھر بھی سیم ایوب سے ایک امیدیں ہیں کہ وہ اسٹائلش اور جاہر مزاج بیٹسمین ہے۔ اگر وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں خود کو ایڈجسٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ پاکستان کے پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سیم ایوب کو نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں ایز اے اوپنر کھلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جبکہ عثمان خان کو امید یہی ہے کہ سیریز کے تمام 5 میچز کھلائے جائیں گے اور وہ چوتھے نمبر پر کھیلیں گے۔ اس سے پہلے وہ ایز اے اوپنر کھیلتے رہے، پھر PSL 2024 میں 1 ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کی، اب ان کا نمبر مزید ایک نیچے چلا جائے گا۔ تو اس صورتحال کے بعد جو پاکستان کی بیٹنگ لائن بنے گی اس میں محمد رضوان اور سیم ایوب اوپننگ کریں گے، بابر اعظم 1 ڈاؤن پوزیشن پر ہوں گے، جس کے بعد عثمان خان جو ہے چوتھے نمبر پر، پھر آتے ہیں فخر زمان 5ویں نمبر پر، یا پھر اعظم خان، یا یہاں اور کوئی اگر کھلاڑی سلیکٹ ہوتا ہے تو اس کی یہ جگہ سلاٹ خالی ہے۔ یہاں پر کافی زیادہ مقابلہ ہے نمبر 5 پوزیشن کے لیے۔ 6 نمبر پر افتخار احمد ہیں، جس کے بعد 7ویں نمبر پر شاداب خان، 8ویں نمبر پر عماد وسیم، جبکہ آخری 3 پوزیشن پر فاسٹ بولرز کھیلیں گے شاہین شاہ آفریدی، نسیم شاہ اور محمد عامر۔ یہ پاکستان کی بیسیکلی حتمی پلینگ 11 بن رہی ہے، اور جو ٹاپ آرڈر ہے ہمارا وہ لگ بھگ اب فائنلائز ہو چکا ہے، کہ جس میں سیم ایوب کو اور محمد رضوان کو اوپننگ کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بابر اعظم جو ہیں 3 نمبر پر کھیلیں گے اور عثمان خان چوتھے نمبر پر۔ باقی جو نیچے بیٹنگ آرڈر ہیں اس میں کبھی کبھی تبدیلی کی جاتی رہے گی۔